ان الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میرے نہایت محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 26 ہم نے کور کی تھی، اور یہ آیت مبارکہ جس میں فرمایا گیا کہ اللہ جو ہے اپنی مثالیں دے کر قرآن میں بہتوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہتوں کو اس سے ہدایت دیتا ہے، اور آخر میں فرمایا وما یضل الا بہ فاسقین، اور وہ گمراہ نہیں کرتا مگر فاسقوں کو۔ فاسق کون ہیں اور وہ کیا اعمال کرتے ہیں؟ میں نے پہلے آپ سے عرض کیا تھا کہ انسان اپنے اعمال سے گمراہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو زمین پر بھیجا امتحان کے لیے اور وہ اس کو گمراہی میں ڈال دے۔ اللہ تعالیٰ نے تو ہدایت کے لیے اس کے لیے سامان مہیا کیا، اپنا کلام بھیجا، اپنے انبیاء بھیجے اور مبلغین اٹھائے، اس کے اندر سے اسے بصیرت عطا فرمائی، اسے آنکھیں دیں، اسے کان دیے، اسے دل دیا، تاکہ وہ ان سارے ذرائع سے اللہ تعالیٰ کو پہچانے۔ لیکن انسان گمراہ ہوتا ہے اپنے ان ذرائع کو غلط استعمال کر کے، قرآن کی غلط تعویلیں کر کے، اور اللہ کے احکامات سے جان چھڑانے کے لیے، آزادی کی زندگی گزارنے کے لیے طرح طرح کی تعویلیں اختیار کر کے، قرآن سے غلط مطلب نکال کے اپنے لیے آسانیاں مہیا کرنے کے لیے وہ اللہ کے احکامات کی نافرمانی کرتا ہے اور وہ فاسق بن جاتا ہے۔ تو آج ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 27 کو کور کریں گے، جس میں ان فاسقین کی کچھ نشانیاں بتائی گئی ہیں کہ وہ یہ اعمال کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ فاسق کہلاتے ہیں۔ اللہ کے حضور وہ فاسق ہو جاتے ہیں، اور جب یہ حالت ہو جاتی ہے تو پھر انہیں کوئی ہدایت نہیں مل سکتی۔ ہدایت کے راستے بھی ان کی آنکھوں کے سامنے بند ہو جاتے ہیں اور انہیں کچھ سجھائی نہیں دیتا، اور وہ اندھیروں میں بھٹکتے پھرتے ہیں۔ یہ دنیا میں ان کا انجام اور آخرت کا انجام ہے وہ بڑا ہی بھیانک انجام ہوگا۔ تو چلتے ہیں ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 27 اور اس کی پریزنٹیشن کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، وہ فاسق لوگ جو اللہ کے عہد کو مضبوط باندھ لینے کے بعد توڑ دیتے ہیں۔ یہ فاسقوں کی پہلی نشانی ہے کہ جو اللہ سے عہد باندھا تھا اس کو توڑ دیتے ہیں۔ الذین، وہ لوگ، یہ ان کی نشانی بتائی جا رہی ہے کہ وہ لوگ جو گمراہ ہوتے ہیں۔ ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، الذین، وہ لوگ، یہ اسم موصولہ ہے، یعنی جو بات پہلے چل رہی ہے اس بات کی آگے وضاحت آنے والی ہے، تو یہ الذین اسم موصولہ کے طور پر، اور یہ صفت ہے، یعنی وہ جو فاسق لوگ ہیں ان کی صفت ہے، فاسقین کی صفت کے طور پر الذین آیا ہے۔ اور الذین یہاں پہ دیکھیں اس اسماء موصولہ میں مذکر کی جمع کے طور پر، یعنی مذکر میں واحد تثنیہ اور جمع الذی، اللذان، الذین تھا، تو جمع کے طور پر الذین آیا ہے، اور مؤنث کی کیٹیگری میں واحد کے لیے اللتی، تثنیہ کے لیے اللتان اور جمع کے لیے اللاتی یا اللائی۔ اور اسی طرح ان کی تثنیہ کی حالت نصب اور جر جب تبدیل ہوگی تو وہ مذکر کے لیے اللذان کے بجائے اللذین بن جائے گا، اور مؤنث کے تثنیہ کے لیے اللتان کے بجائے اللتین ہوگا۔ یہ دیکھیے جمع مذکر الذین۔ ینقضون، توڑتے ہیں، یہ فعل ہے اور اس کی تفصیل ہم دیکھیں گے۔ ینقضون مادہ ہے نون قاف داد، باب ہے نصرہ، اور ماضی کا پہلا صیغہ نصرہ کے پیٹرن پہ نقدہ، مضارع میں پہلا صیغہ بنے گا ینقضو،
یہ باب نصرہ ینصرو، نقدہ ینقدو، لیکن آیہ مبارکہ میں آیا ہے ینقدونا، اور ینقدونا یہاں پہ یہ دیکھیں مضارع جمع غائب مذکر، یہاں پہ مضارع جمع غائب مذکر ینصرونا کی جگہ پہ ینقدونا، دونوں ایک جیسے ہیں۔ وہ سب توڑتے ہیں، جمع کا صیغہ ہے، یا توڑیں گے، مضارع کا دونوں حال اور ماضی کا مطلب دیتا ہے۔ عہد اللہ، اللہ کا عہد، مرکب اضافی ہے۔ ینقضون عہد اللہ، عہد اللہ دیکھیں یہ مرکب اضافی ہے، اور عہدہ مفعول بہی ہے ینقضون کا۔ ینقضون فعل ہے، وہ کیا توڑتے ہیں، کس کو توڑتے ہیں، مفعول ہے عہدہ، یعنی اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں، اس لیے یہ عہدہ حالت نصب میں ہے، کیونکہ مفعول ہمیشہ حالت نصب میں آتا ہے۔ تو یہاں پہ عہدہ مفعول ہے ینقضون کا۔ اور یہ دیکھیں مضاف مضاف الیہ، اس میں کتاب اللہ یاد رکھیے، یہ عہد اللہ ہونا چاہیے تھا، عہدہ کے اوپر پیش ہونی چاہیے تھی، لیکن چونکہ یہ عہدہ مفعول ہے اسی لیے زبر کے ساتھ آیا ہے۔ من بعد، اس کے بعد، من بعد، من اور بعد مرکب جاری، اور میثاق ہی، یعنی میثاق اور ہی اس کے ساتھ لگا ہوا ہے، تو یہ مرکب ہوا مرکب اضافی۔ اس کا ان کا عہد، تو کا کے کی کا مطلب آ رہا ہے مرکب اضافی میں، تو یہ ہوا مرکب اضافی۔ مرکب جاری اور مرکب اضافی دونوں کی تعریفیں۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور اللہ نے جن رشتوں کے لیے حکم دیا ہے کہ انہیں جوڑو، اسے وہ کاٹتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں فاسقین جو گمراہ ہونے والے ہیں ان کی یہ دوسری نشانی، پہلی نشانی بتائی وَيَنْقَضُونَ، اور وہ توڑ دیتے ہیں اللہ کے عہد کو، یہاں پہ یقطعون، وہ کاٹ دیتے ہیں ان رشتوں کو جنہیں اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے۔ یقطعون ما امر اللہ ان یوصل، اور کاٹتے ہیں، واو اس میں عاطفہ ہے، اور یقطعون یہ فعل ہے۔ وَيَقْطَعُونَ اس میں مادہ ہے، قاف، تا اور عین، اور یہ باب ہے فتح، اور ماضی کا پہلا صیغہ بنے گا قطع، مضارع کا پہلا صیغہ بنے گا یقطع، یہ فتح یفتح، قطع یقطع، اور یقطعون جو ہے یہ دیکھیں یہ مضارع جمع غائب مذکر، وہ سب کاٹتے ہیں، مضارع جمع غائب مذکر کا صیغہ ہے، وہ سب کاٹتے ہیں یا کاٹیں گے، دونوں مطلب اس میں آئیں گے۔ ما یہ موصولہ ہے، ما یہ موصولہ ہے، اور یہ مفعول بہی ہے یقطعون کا۔ یقطعون وہ کاٹ دیتے ہیں، کس کو، ما یہاں پہ مفعول کے طور پہ بھی آیا ہے، اور آگے موصولہ ہے، اسم موصولہ، یعنی آگے جو ذکر آ رہا ہے ما کے بعد وہ چیز ہے جس کا صلہ ہے اس کا، تو وہ دیکھ لیجئے کیا ہے۔ ما جو ہے اس کی تفصیلات پہلے بھی کئی بار پڑھی ہم نے، ماضی سے پہلے آیت کے شروع میں آئے تو حرف نفی ہوتا ہے، اور ما جو ہے یہ ماضی سے پہلے آیت کے درمیان آئے تو اسم موصولہ ہوتا ہے، اس کے بعد ما جو ہے جب اسم اشارہ سے پہلے آئے تو نفی یا حرف استفہام ہوتا ہے، اسم اشارہ یعنی ما ہاذا اس صورت میں آ جائے تو۔ آگے ہے ما ذا، یعنی ذا سے پہلے آئے تو یہ استفہام ہی ہوتا ہے۔ تو اس مثال میں دیکھیں یہ اسٹار لگا، ما چونکہ ماضی سے پہلے آیا اور آیت کے درمیان آیا ہوا ہے، ما اس کے بعد ما کے بعد امرا ماضی آیا ہے، ما امر اللہ، تو یوں یہاں پہ یہ ما کی جو پوزیشن ہے اس جگہ پہ ہے، ماضی سے پہلے آیت کے درمیان میں۔ یہ دیکھیے یقطعون ما امر اللہ، تو ما ماضی سے پہلے آیا اور آیت کے درمیان میں شروع میں نہیں آ رہا، اللہ نے جس کا حکم دیا، اور امرا اس میں فعل ہے، اللہ فاعل ہے، اور بھی مرکب جاری ہے، اس کی تفصیل دیکھتے ہیں ہم۔ امرا یہ مادہ اس کا حمزہ میم را،
باب نصرہ امرا اور مضارع میں پہلا صیغہ بنے گا یامرو، امرا یامرو، نصرہ ینصرو کے وزن پہ۔ امرا یہ ماضی واحد غائب، یہ دیکھیے یہ نصرہ، یہ دیکھیں امرا یہاں پہ نصرہ کے وزن پہ ہے، ماضی کا پہلا صیغہ واحد غائب۔ اس نے حکم دیا، امر اللہ بھی اور ہی یہ دو مرکب ہیں اور یہ مرکب جاری بنتا ہے۔ اللہ یہاں پہ فاعل ہے، بھی مرکب جاری اور یہ متعلق ہے کس سے؟ امرا سے۔ امرا فعل ہے اور اس سے متعلق ہے بھی، حکم دیا کس چیز کا؟ بھی۔ یہ مرکب جاری کی تفصیل۔ اور اعرابی حالتیں چونکہ یہ دیکھیں یہ اللہ یہاں پہ فاعل آیا ہے اور امرا یہاں پہ فعل ہے، تو یہ جملہ فعلیہ بنتا ہے، اور جملہ فعلیہ کی جو اعرابی حالتیں ہیں اس میں خلق اللہ الارض، یاد رکھیں خلق اس میں فعل ہے، اور چونکہ فعل اور ماضی یہاں پہ ہے تو یہ نہیں بدلے گا، جیسا ہے ویسا رہے گا۔ اللہ یہ فاعل ہے، ہمیشہ پیش کے ساتھ آئے گا، الارض مفعول زبر کے ساتھ ہے۔ یہاں پہ مفعول جو ہے یہ بھی ہے، تو یہ مرکب کی صورت میں آیا ہے، امرا فعل ہے اور اللہ فاعل پیش کے ساتھ آیا۔ ان یوصلا، ان اس میں دیکھیں حرف مصدری ہے، ان یوصلا فعل مضارع کی اعرابی حالتیں کیسے بدلتی ہیں؟ یہ دیکھیں فعل مضارع سے پہلے کچھ حروف ہیں، اگر وہ مضارع سے پہلے آئیں تو ان کو حالت نصب میں یا حالت جزم میں لے جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ ناصبہ ہے، حروف ناصبہ مثال آگے آئے گی، اور یہ دیکھیں یہ یوصلو تھا تو ان نے اس کو یوصلا کر دیا۔ ان جو ہے حروف ناصبہ میں سے ہے اور مضارع کو نصب کرتا ہے، زبر دے دیتا ہے۔ حروف ناصبہ المضارع دیکھیں ان کی لسٹ یہ 6 ہیں، ان، لن، کئی، لی، اذن، حتی۔ تو یہاں پہ ان کی مثال امرت ان اعبد اللہ، یعنی ان نے اعبدو کو اعبد اللہ کر دیا، امرت ان اعبد اللہ، دال کے اوپر پیش تھی، ان نے اس کو زبر دے دیا۔ جیسے یوصلو تھا تو ان لگنے سے یہ یوصلا بن گیا، اور حرف مصدریہ بھی ہے، ان کو یہ فعل کے بجائے یہ مصدر کا معنی دے رہا ہے یہاں پہ۔ یوصلا جوڑ رکھیں، یہ منصوب ہے کیونکہ یہ حالت نصب میں آیا ہے اور یہ مجہول بھی ہے۔ یوصلا مادہ ہے واو صاد لام، اور دیکھیں اس میں واو جو ہے حروف علت میں سے ہے، باب ضربہ ہے، اور یہ ماضی کا پہلا صیغہ وصلا، مضارع کا پہلا صیغہ یاسلو، وصلا یاسلو، یہ ضربہ یضربو، اور یاسلو جو ہے یہ یضربو کے وزن پہ ہے، یضربو یاسلو، مضارع واحد غائب مذکر، لیکن آیت مبارکہ میں استعمال ہوا ہے یوصلا، یاسلو کے بجائے یوصلا۔ تو یہ دیکھیں مجہول ہے، یہ مضارع مجہول جسے جوڑا جائے، یاسلو وہ جوڑتا ہے، اور یہ مجہول دیکھیں گے ہم، یاسلو تھا یہ، تو اس کا مطلب ہے وہ جوڑتا ہے یا جوڑے گا، اور یہ بنا یوصلا، یعنی جب مجہول بنا تو یہ بنا یوصلو، اور اس سے پہلے چونکہ ان لگا ہے تو ان نے یوصلو کو یوصلا کر دیا، جسے جوڑا جائے، مجہول مضارع۔ یہ دیکھیں معلوم اور مجہول، مجہول جب بنتا ہے تو یہ ماضی جب تھا تو ماضی فعلا سے فعیلا بنا، اور مضارع یفعلو سے یفعلو بنا۔ تو یہ مثال پہلے بھی کئی بار آئی آپ کے سامنے، ماضی جو ہے یہ او ای کی آواز دیتا ہے اور مضارع جو ہے وہ او آ کی آواز دیتا ہے۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں
حقیقت میں یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ اب دیکھیں اس آیت کے حصے میں جو تیسری ان کی خصلت بتائی گئی ہے، جو اس قرآن کو پڑھ کر گمراہی اختیار کرتے ہیں خود ہی، اگلا عمل بتایا گیا کہ وہ زمین میں فساد پھیلانے کے لیے ایسے اعمال کرتے ہیں، اور آگے ان کے لیے ڈکلیریشن آ گئی اور ان کے لیے فیصلہ سنا دیا گیا کہ یہی وہ لوگ ہیں جو خسارے والے ہیں، دنیا میں بھی خسارہ اور آخرت میں بھی بربادی ہوگی ان کے لیے۔ وَيُفْسِدُونَ، اور وہ فساد کرتے ہیں، واو عاطفہ اور یفسدون یہ فعل ہے۔ یفسدون مادہ ہے فا سین دال، باب ہے اسلمہ، ماضی کا پہلا صیغہ بنے گا افسدا، مضارع کا پہلا صیغہ یفسدو، افسدا افسدا یفسدو، یہ اسلمہ یسلمو، اور یہاں پہ یفسدون آیا ہے تو یفسدون یہ دیکھیں یسلمون کے پیٹرن پہ پورا بالکل فٹ ہو رہا ہے زیر زبروں کے حساب سے، یسلمون یفسدون، مضارع غائب جمع مذکر، وہ سب فساد کرتے ہیں، مضارع جمع غائب مذکر۔ فی الارضی زمین پر، یہ مرکب جاری ہے، فی الارضی، فی الارضی یہ دونوں مل کر مرکب بن رہے ہیں اور یہ مرکب جاری ہے۔ مرکب جاری کی تعریف یعنی فی حروف جارہ میں سے ہے، اور حروف جارہ اسم سے پہلے آ جائے تو اس کو زبر کے بجائے یا پیش کے بجائے حالت زیر یعنی حالت جر میں لے جاتا ہے۔ فی الارضی یہ دیکھ لیجئے، فی یہاں پہ حروف جارہ ہے اور یہ حروف جارہ کی پوری لسٹ، فی یہاں پہ دیکھیں یہ چھٹے نمبر پہ فی الارضی، یہی مثال دی گئی ہے اس میں، فی الارضی۔ الارضی جنس میں اور عدد میں ہم دیکھیں گے، جنس میں الارضی مؤنث ہے اور عدد میں واحد ہے۔ یہ مؤنث کیسے ہے؟ یہ مؤنث جو ہے یہ مؤنث سماعی ہے، اور مؤنث سماعی کی پوری ایک سٹوری بنائی ہوئی ہے، اس میں کتنے الفاظ قرآن میں مؤنث سماعی کے طور پہ آئے ہیں وہ آپ کو بتائے گئے ہیں۔ گرامر کی کلاس میں جائیں، اسماء کی تعلیم میں آپ کو یہ مؤنث اور مذکر جہاں پہ ہیں اس میں تفصیل ملے گی۔ الارضی کی وسعت دیکھیں گے ہم، اور عربی حالت دیکھیں گے۔ وسعت میں یہ معرفہ ہے، عربی حالت میں مجرور یعنی حالت جر میں ہے۔ اولئکا یہ اسم اشارہ ہے، اور اولئکا دیکھیں اسم اشارہ بعید، یہ اسم اشارے ہیں دونوں، قریب اور بعید کی مثالیں، اور قریب میں مذکر میں ہاذا ہاذان ہاؤلائے، اور مؤنث کے لیے ہاذی ہاتان ہاؤلائے، لیکن بعید کے لیے مذکر کے لیے واحد کے لیے ذالکا ذانکا اور اولائکا، یعنی واحد تثنیہ جمع ذالکا ذانکا اولائکا۔ اسی طرح مؤنث کے لیے تلکا تانکا اولائکا، اور ان کی جو یہ اسٹار لگے ہوئے ہیں تثنیہ جو ہیں یہ جب باقی الفاظ ان کے جو ہیں نہیں بدلتے کسی بھی حالت میں، لیکن یہ اسٹارک والے جو تثنیہ والے ہیں یہ جب حالت نصب یا جر میں جائیں گے تو یہ بدل جائیں گے۔ یہ تفصیل ان کے ساتھ ساتھ بھی آتی ہے، یہاں بھی لکھی ہوئی ہے۔ اولئکا یہاں پہ مذکر ہے اشارہ بعید جمع کے لیے، یہ اسٹار لگا، اولئکا جمع مذکر۔ ہم خاسرون، ہاں وہی خسارہ پانے والے ہیں۔ ضمیر اور اسم الفاعل، اور یہ حسر، اس میں حسر پیدا کیا گیا ہے، اس کی تفصیل دیکھیں گے ہم۔ اولئکا ہم الخاسرون، اولئکا پلس ہم الخاسرون، یعنی اولئکا اس میں مبتدا ہے اور ہم الخاسرون اس میں خبر ہے۔ اچھا یہ اگر صرف اولئکا خاسرون ہوتا تو بھی مطلب واضح تھا، یعنی وہ لوگ ہیں خسارہ والے، لیکن اس میں ہم اور ال کا اضافہ لگا کر اس کو جو ہے اس کو حسر پیدا کیا گیا ہے، اس کی تفصیل ہم دیکھیں گے۔ حسر کیا ہوتا ہے؟ یہ حسر کا معنی پیدا کرنے کے مراحل کیا ہیں جی دیکھ لیں۔ پہلے مرحلے میں مبتدا اور خبر کے درمیان ایک ضمیر لائی جاتی ہے، یعنی مبتدا اولئکا ہے اور خاسرون خبر ہے، اور ہم اس میں ضمیر کا اضافہ ہوا۔ جیسے اللہ غفور میں اللہ ہوا غفور، لیکن دوسرا مرحلہ ہے اس میں جا کے جملہ اسمیہ میں خبر ویسے تو نکرہ ہوتی ہے، یعنی معرفہ پلس نکرہ،
یعنی مبتدا معرفہ ہوتا ہے اور خبر نکرہ ہوتی ہے، لیکن جب حصر کا معنی پیدا کرنا ہو تو خبر کو نکرہ کے بجائے معرفہ کر دیا جاتا ہے، یعنی خاسرون جو تھا اس کے ساتھ ال لگا دیا گیا۔ اسی طرح ہو واللہ ہو غفور تھا، اللہ ہوا غفور تھا تو اللہ کے ساتھ پہلے ہوا لگایا اور آگے غفور کے ساتھ ال لگا دیا تو بن گیا اللہ هو الغفور۔ تو یہاں پہ اولئک هم الخاسرون، ہم اور ال کا اضافہ کر کے اس میں حصر پیدا کیا گیا، یعنی وہی لوگ ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں۔ الحمدللہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 27 جس کی تفصیلات ہم نے دیکھیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سے ہدایت لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ میرے نہایت ہی محترم ساتھیوں، نوجوانوں، دیکھیے قرآن کس طرح واضح انداز میں اپنا موقف پیش کرتا ہے۔ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مثال دیتا ہے اور اس مثال سے بہت لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، جیسے کافروں نے اس پہ جو ہے وہ اعتراض کیا کہ یہ کیسا کلام ہے جس میں مچھروں کی مثال دی گئی ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسی ہی مثالیں قرآن میں آئیں گی، تو ان مثالوں کو دیکھ کر اکثر لوگ گمراہ ہو جائیں گے۔ کیوں؟ کہ وہ ان مثالوں کو سمجھتے نہیں، نہ ہی اس قرآن کو حق سمجھتے ہیں، اور ان کی آگے پھر تفصیلات بتائی گئی کہ یہ گمراہ ہونے والے کون سے لوگ ہیں، یہ فاسق ہیں، اور فاسقین کی نشانی 3 نشانیاں بتائی گئیں۔ سب سے پہلے وہ اللہ کا عہد توڑتے ہیں۔ اللہ کا عہد کیا ہے؟ کہ ہم اللہ سے عہد باندھ کے آئے ہیں۔ اللہ نے ہمیں جب ہماری روحیں تھیں تو روحوں کو اپنے سامنے کھڑا کر کے ان سے عہد لیا اور فرمایا الست بربکم، تو سب نے کہا قالوا بلا شہدنا۔ تو ہم نے اللہ سے عہد کیا کہ تو ہمارا رب ہے، اور پھر اللہ نے ہمیں زمین پہ بھیجا، اور پھر اور بہت زیادہ عہد جو ہیں تفصیلات میں جائیں گے تو اللہ کے اوپر ایمان بھی ہمارا عہد ہے، اللہ کو ایک ماننا بھی عہد ہے، اللہ تعالیٰ کے کلام کو حق ماننا بھی عہد ہے۔ تو یہ سارے عہد وہ توڑتے ہیں، تو یہ مفسدوں کی اور فاسقوں کی جو ہے یہ پہلی نشانی ہے، فسق کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ جو حکم دیا گیا ان رشتوں کو جوڑیں، ان رشتوں کو توڑتے ہیں، بہن بھائیوں، ماں باپ، عزیز و رشتہ دار اور مسلمانوں کے ساتھ آپس میں تعلقات کو بگاڑتے ہیں اور ان میں خرابیاں پیدا کرتے ہیں۔ اور اگلی نشانی بتائے گی کہ یہ زمین پر فساد پھیلاتے ہیں، جھوٹ بول کر، گمراہی کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کے دین سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، قرآن پڑھ کر لوگوں کو غلط تعویلیں بتاتے ہیں۔ تو یہ سارے لوگ ہیں، یہ فاسق ہیں، یہ کبھی قرآن سے ہدایت نہیں پائیں گے، یہ اپنے اعمال کی وجہ سے گمراہ ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو ہمیں یہ سمجھنا ہے، قرآن کو اگر سمجھ کے پڑھیں گے تو تبھی یہ باتیں ہمیں سمجھ میں آئیں گی، تبھی ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ کتنا نازک معاملہ ہوتا ہے، قرآن کی آیات کو کس انداز میں ہم نے سمجھنا ہے۔ ضروری ہے کہ جو علماء جو قرآن و حدیث کو ماننے والے، صحیح تعلیمات دینے والے ہیں، ان کی تفاسیر کو پڑھیں، ان کے ترجمے کو پڑھیں، اور خود بھی اس قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ ہم کسی طرح سے دھوکہ نہ کھا سکیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس قرآن کو صحیح انداز میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے اور ہمارے لیے جنت میں جانے کا باعث بن جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ جزاکم اللہ خیرا۔